زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ناظرین کرام، تربیت اور تزکیہ یہ کسی بھی مسلمان کی بلندی کا راز ہے، اور تربیت اور تزکیے کے وہ اصول جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتائے ہیں وہی ذری اصول ہیں جن کی روشنی میں انسان کی تربیت اور تزکیہ ہو سکتا ہے۔ تزکیہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، تربیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سیکریفائس کرنا جانتے ہیں۔ وہ دل کی خوشی سے زکوٰۃ دینا اور اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات کی روشنی میں صدقات اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، یا وہ نیکیاں کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جن کو صدقہ کہہ دیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ جب تک انسان دل کی خوشی سے یہ دونوں چیزیں پیش نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی تربیت اور تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اور صدقہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کے متعلق شریعت مطہرہ نے ہمیں روشنی کیا دی ہے، آج ہم اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ یہ تزکیہ سے ہی ہے، زکا یزکی، تزکیہ۔ اور زکوٰۃ کے بنیادی طور پر 4 مطالب بیان کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد طہارت و پاکیزگی بھی ہے، جیسا کہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اسے شرک اور نافرمانی سے پاک کر لیا۔ تو زکوٰۃ دینے سے انسان کی مالی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک دوسرا مفہوم ہے صلاحیت اور درستگی۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے رب اس کے بدلہ ایسی اولاد سے دے جو اس سے بہتر ہو۔ یہ وہ قصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان کے مابین باتیں بھی ہوئیں، اور پھر اللہ ذوالجلال نے جو حکم دیا پیغمبر نے اس کے مطابق عمل کیا، اور کس طرح ایک بچے کو قتل کیا گیا، کس طرح وہ تختہ کشتی کا توڑا گیا، اللہ کی مشیت کے تابع تھا، لیکن وہ راز اور حکمتیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے یہاں فرمایا، ہم نے چاہا یہ تھا کہ اس کے بدلے ایسی اولاد اللہ عطا کریں گے جو اس سے بہتر ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی مال کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ درست مال پھر انسانی زندگی میں بھی قوت پیدا کرتا ہے
اور اس کے اعمال صالحہ کے لیے ممد و معاون بھی بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک تیسرا معنی ہے برکت، افزائش اور نشو و نما۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، تطہرہم، جس کے ذریعے آپ ان کے مالوں کو پاک صاف کر دیں، وتزکیہم بہا، اور جب یہ زکوٰۃ دے دیں گے، ان سے آپ صدقہ لے لیں گے، تو یہ زکوٰۃ دیا گیا مال نیکی میں بڑھوتری کا باعث بن جائے گا۔ تو جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں برکت آتی ہے، اس کی نشو و نما پراپرلی ہوتی ہے، اس کی افزائش بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک چوتھا معنی بھی ہے تعریف، مدح۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ تم اپنی ہی تعریف اور مدح خود ہی بیان نہ کیا کرو، اللہ ذوالجلال خوب جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے۔ تو انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ قابل تعریف اور قابل رشک انسان بنتا ہے، یہ ہے جس نے اللہ کے احکامات کو من وعن قبول بھی کیا اور اپنی زندگی میں لاگو بھی کیا۔ علماء امت نے اس لیے زکوٰۃ کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی لکھے ہیں، وَحَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ بِأَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مخصوصہ۔ زکوٰۃ ایک ایسا واجبی حق ہے جو مخصوص مال میں سے مخصوص اوقات میں مخصوص اوصاف کے ساتھ مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ مخصوص مال سے مراد کیا ہے؟ وہ مال جس میں شریعت نے کہا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہر چیز میں زکوٰۃ تو نہیں ہوتی۔ پھر مخصوص اوقات سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر دن تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، ما حال علیہ الحول، جب تک سال نہ گزر جائے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ اناج غلہ ہے وہ 6 مہینوں کے بعد بھی حاصل ہو جاتا ہے، جس کو ہم عشر کا نام دیتے ہیں یا نصف عشر کا نام دیتے ہیں۔ مخصوص اوصاف کے ساتھ شریعت نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ کوئی مال اس کی کیا کیفیت ہوگی اور کیسے اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ پھر مخصوص لوگوں کو یہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ وہ 8 قسمیں بیان کی ہیں شریعت نے، جس کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، جن کا ہم تذکرہ کریں گے۔ شریعت اسلامیہ کی یہ خوبصورتی ہے کہ جس بات کا وہ حکم دیتی ہے اس کے خوبصورت پہلوؤں کو واضح بھی کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو جو ثمرات دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں، ان میں پہلا ثمرہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتا ہی وہ ہے جس کا ایمان اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ یہ بہترین ایمان کی دلیل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند بن جائیں، زکوٰۃ دیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ گویا کہ زکوٰۃ اور نماز یہی ایسی صلاحیت ہے
جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان دیندار لوگوں کا بھائی بن جاتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا دینداروں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، بلکہ وہ دینداروں کا دشمن ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بے نماز لوگ اور زکوٰۃ کے انکار کرنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے، ان کو کبھی بھی دیندار پسند نہیں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک دوسری بات بھی بیان کی ہے، سچا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم۔ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقتاً مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کے لیے درجات رکھے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کو جو تیسرا فائدہ ملتا ہے، اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3041 اور سلسلہ صحیحہ کی 1046، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الایمان۔ تین اعمال اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ شخص ایمان کی لذت، حلاوت اور مٹھاس پا لیتا ہے۔ من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے یقین ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات۔ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ طِيبَةً بِهَا نَفْسُهُ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دل کی خوشی سے دیتا ہے۔ وَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، ہر سال خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے جب سال گزر جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں میں ایک زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا، جو ہر سال دل کی خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ عز و جلال اسے بھی ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی بات بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ ایک ایسا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، اسے خوف اور غم سے نجات مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، دنیا میں بھی اسے خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی اسے خوف نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے والا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کرتے ہیں، اس کو پھر دنیا میں بھی خوف نہیں آتا کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ اس کا محافظ اللہ عز و جلال ہوتے ہیں۔ پانچواں فائدہ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو جو اسے میسر آتا ہے وہ ہے رحمت الہی کا مستحق بننا۔ زکوٰۃ دینے والا
اللہ کی رحمت کی سائے تلے ہوتا ہے۔ اسی بات کو اللہ جلال نے بیان کیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ایک چھٹا فائدہ ایک مسلمان کو ملتا ہے کہ اس کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے یہ عمل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتویں بات بھی سمجھائی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، یہ زکوٰۃ دینا اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5925 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 921۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، جو شخص اللہ ذوالجلال اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وَصَامَ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ ان يدخلہ الجنہ، اللہ ذوالجلال نے یہ حق رکھا ہے کہ ایسے انسان کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التي ولد فیہا، اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی یا اپنی جائے پیدائش میں ہی بیٹھا رہا، اللہ ذوالجلال ان اعمال کی بدولت اس پہ ایسی رحمت کا نزول فرمائیں گے کہ اسے جنت کا مستحق قرار دے دیں گے۔ زکوٰۃ دینے کا جو 8واں فائدہ انسان کو ملتا ہے، مالی ذمہ داری سے وہ عہدہ برا ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان ہے ابن حبان میں 3206، صحیح الترغیب میں 1719، اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک فیہ، اے میرے صحابی، جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دو گے تو مال کے بارے میں جو تجھ پر حق تھا وہ تو نے پورا کر دیا۔ ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اصره عليه، اور جس شخص نے حرام مال اکٹھا کیا اور اس مال سے اس نے صدقہ کیا، اس صدقے کا تو کوئی اجر ہی نہیں ملے گا، بلکہ اس کا گناہ اور اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا اور اسی کے ذمہ ہوگا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من زکاہا وقد خاب من دساہا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی جو زکوٰۃ کا نواں فائدہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان مال کی شر اور شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روایت ہے صحیح الترغیب کی 743، صحیح ابن خزیمہ کی 2258، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ادیت زکاة مالک فقد اذهبت عنک شرہ، جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دو تو اس کا شر تجھ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کی شرارت ایک نہیں، دسیوں مالی شرارتیں ہیں۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جو مال باقی بچتا ہے اس کو استعمال کرنے سے انسان ڈی ٹریک نہیں ہوتا، کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں جاتا۔ اللہ اس حلال کی وجہ سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسے ہمیشہ سیدھے راستے پہ ہی گامزن رکھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح زکوٰۃ دینے کے یہ 9 ثمرات آپ نے سنے ہیں، یہ بات بھی ہمارے علم میں آنی چاہیے کہ اگر زکوٰۃ نہ دی جائے، ہے مسلمان، اس کا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو اسے کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اصل میں زکوٰۃ وہی نہیں دیتا جس کے بارے میں قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ کفر اور شرک کی علامت ہے۔ مشرک اور کافر جو ہیں وہ اس اسلام کے رکن کا انکار کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی بات کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ نہیں دیتا ان کی صفت کیا بیان کر دی؟ ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ تو زکوٰۃ نہ دینا یہ اللہ عز و جلال کی ایک بہت بڑی نافرمانی ہے، کیونکہ ارکان اسلام میں سے ہے زکوٰۃ دینا۔ اور جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صحیح الجامع کی روایت ہے 7978، اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی کا عذاب نازل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی علی الاعلان کی جائے اور عام ہو جائے، اللہ عز و جلال اس قوم کے اوپر طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں اور ایسی بھوک اتارتے ہیں جو پہلی قوم میں نہیں تھی۔ اسی حدیث کے اندر فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ عز و جلال آسمان سے رحمت کی بارش ان لوگوں سے روک لیتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطَرُوا، اگر جانور اور چوپائے نہ ہوں تو اللہ پانی کا قطرہ بھی نہ اتارے۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا جو لوگ اللہ عز و جلال کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں خانہ جنگی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من آتاہ اللہ مالا فلم يؤدی زکاتہ مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان يطوق يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتي يعني شدقي ثم يقول أنا كنزك أنا مالك۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1403، صحیح مسلم کی روایت ہے 2293۔ جس کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کا دن ہوگا یہ مال
نہایت زہریلا اور گنجا سانپ بن کے اس کے گردن میں طوق بن جائے گا اور اس کی بانچھوں کو پکڑے گا، اس کی آنکھوں پہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور کہے گا جبڑوں کو کھینچتے ہوئے، میں وہ تیرا مال ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ اللہ ذوالجلال اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ زکوٰۃ نہ دینے والا یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مانع الزکاة یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اور زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ روایت صحیح الجامع کی 5807 اور ترغیب الترہیب کی 1131۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اس اسلام کے بہترین رکن کو سمجھنے اور اس کے ثمرات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ ہم خوشی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔